कैसे हैं दोस्तों? 18वीं सदी के आखिर में अमेरिका ने एक तवील जंग के बाद बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली थी। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी जंग आज़ादी के मिलिट्री हीरो थे, जबकि सियासी मैदान में उनके साथ बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेम्स एडम्स, थॉमस जेफरसन और जेम्स मैडिसन भी थे। यही सब अमेरिकी फोर फादर्स कहलाते हैं। इस तस्वीर में आप उन सब लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने अमेरिकी आज़ादी के डॉक्यूमेंट पर 4 जुलाई 1776 के दिन 1776 में दस्तखत किए थे। इसी दिन को अमेरिका यौम आज़ादी के तौर पर मनाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन उस वक्त इन दस्तखत के वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन वो इस जंग को मिलिट्री लिहाज से लीड कर रहे थे और वही पहले अमेरिकी सदर भी बने। ये तस्वीर अमेरिकी तारीख की दोस्तों इतनी अहम तस्वीर है कि ये $2 के नोट पर यानी डॉलर बिल पर छपी होती है। लेकिन दोस्तों, जिस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर, आज़ादी के ऐलान पर इन तमाम अमेरिकी फोर फादर्स के दस्तखत थे, इसमें अमेरिका में रहने वालों, अमेरिका में बसने वाले स्याह फाम गुलामों की आज़ादी की तो बात ही नहीं थी। ये सिर्फ सफ़ेद फामों की आज़ादी का डॉक्यूमेंट था। मगर आप देखिए कि जिस शख्स की तस्वीर $5 के नोट पर है, उसने तकरीबन 89 ईयर्स के बाद स्याह फामों की आज़ादी के लिए अपने ही आधे मुल्क से 4 साल की इंतहाई खूनरेज जंग लड़ी। इस मकसद के लिए उस सदर ने अपनी जान तक दे डाली। इस शख्स ने अमेरिका को बदल डाला और गुलामी को ख़त्म किया। ये अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन थे। इब्राहिम लिंकन ने जो किया वो अमेरिकी फोर फादर्स के अमल के तो बिल्कुल खिलाफ था। जॉर्ज वॉशिंगटन पहले अमेरिकी सदर, जब उनकी मौत हुई थी तो उनके पास 123 स्लेव्स थे, गुलाम थे। ये उनकी बीवी की मलकियत में फिर आ गए। मतलब उनका अमल गुलामी के हक में था। उन्होंने गुलामी अमलन ख़त्म नहीं की थी। बाकी अमेरिकी हीरोज़ का, फोर फादर्स का भी इसी से मिलता जुलता हाल था। इसके बावजूद इब्राहिम लिंकन के गुलामी ख़त्म करने से किसी अमेरिकी फोर फादर की तौहीन नहीं हुई। अमेरिकी फोर फादर्स अमेरिका के हीरो भी रहे और उनकी गलती दुरुस्त करने वाला इब्राहिम लिंकन भी हीरो ही है। दोस्तों, अपने हीरोज़ को हीरो मानते हुए उनकी गलतियों को जानना इतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़िंदा रहना और आगे बढ़ना। इसी तरह दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी को पूरी दुनिया में एक कदावर लीडर के तौर पर देखा जाता है। इन्हें अदम तशद्दुद का अलमबरदार माना जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले और बाद में कई इश्यूज़ पर भूख हड़ताल तक की, इंसानी हकूक़ के लिए कई बार उन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डाला और ख़तरनाक जगहों पर गए जहाँ पर फसादात हो रहे थे। लेकिन एक बार भी उन्होंने हिंदुस्तान में ज़ात पात की सदियों पुरानी गैर इंसानी तकसीम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आज गांधी की एक ज़माना इज्जत करता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ज़ात पात के निज़ाम को कायम रखने वाला उनका रवैया तस्लीम कर लिया जाए। यानी गांधी की इज्जत को मलहूज़ खातिर रखते हुए दुनिया भर में उनका कद छोटा नहीं होता, उनकी ज़िंदगी का नाकदाना जायज़ा लिया जाता है, भारत में भी और इसके बाहर भी। दोस्तों, ये मुख्तसर तमहीद इसलिए कि हमें पत्थरों की तरह माजी को नहीं पूजना, हमें देखना है कि हमसे क्या गलतियाँ हुई। अगर हम बानियाने पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियों और जद्दोजहद और अच्छे फैसलों का फल आज खा रहे हैं, जो कि खा रहे हैं, तो ये भी उनका और हमारा हक है कि उनकी गलतियों से भी हम सीखें। नए दौर के चैलेंजेस को जीतने के लिए कुछ पुरानी कदीम रवायात को तब्दील करने का वक्त है, और कुछ रवायात तब्दील जो नहीं हो पा रही तो उनकी जड़ तक हमें पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, अब आते हैं आज हमारे सख्त मौजू की तरफ कि हमारी बुनियादों में वो कौन से पत्थर रखे हैं जो हमारी सिमत दुरुस्त ही नहीं होने दे रहे। ये आपके सामने दुनिया के पासपोर्ट्स की रैंकिंग की एक साइट है। इसमें आप देखिए कि यूएई और जर्मनी टॉप पर हैं। अब आप इसमें पाकिस्तान के नक्शे को क्लिक करें और देखें, ये पस्ती का सफ़र शुरू होता है और बिल्कुल बॉटम में नीचे यहाँ हम हैं। हमसे नीचे सिर्फ वो 3 मुल्क हैं, अफगानिस्तान, शाम और इराक, जो जंगों और आए रोज़ के बम धमाकों से तबाह हाल हैं। हम सबसे नीचे बॉटम में क्यों हैं? इस सवाल का जवाब जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं उम्र का बेहतरीन हिस्सा गुजारने के बाद हमारी ये नस्ल भी पिछली की तरह यही ना सोच रही हो कि हाथ आया नहीं कुछ रात की दलदल के सिवा, हाय किस मोड़ पे ख्वाबों के परिस्तार गिरे। तो जनाब, मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब यह है कि पाकिस्तान के कुछ मसाइल इस वजह से भी पुख्ता हो चुके हैं कि इनकी बुनियाद क़याम पाकिस्तान के वक्त ही रख दी गई थी। पहली गलती ये थी कि पाकिस्तान में हुक्म किसका चलेगा, ये फैसला पहले दिन ही क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद मुतनाज़े कर दिया गया था, डिस्प्यूट था इसमें। पहले दिन ही इस बात पर इख्तलाफ था कि रियासत का सरबराह कौन होगा और हुकूमत को प्रैक्टिकली लीड कौन करेगा।
یہ دو مختلف باتیں ہیں دوستو۔ سادگی سے آپ سمجھ لیں یوں کہ جیسے پارلیمانی جمہوریت میں مثلاً پاکستان، بھارت اور برطانیہ میں وزیر اعظم حکومت چلاتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، جبکہ پریزیڈنٹ، صدر مملکت یا ملکہ اور بادشاہ وغیرہ یہ بڑے عہدے ہونے کے باوجود علامتی سربراہ ہوتے ہیں۔ ان کی عزت اور پروٹوکول سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ ملک نہیں چلاتے، نہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی ملک چلاتا ہے جو چیف ایگزیکٹو کی سیٹ پر ہوتا ہے۔ اس سیٹ پر لازمی وہی بیٹھتا ہے جسے عوام کا سب سے زیادہ اعتماد حاصل ہوتا ہے، جسے لوگوں نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے کیس میں یوں تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے اور فوری بعد بھی قائد اعظم محمد علی جناح سے زیادہ مقبول اور عوامی حمایت رکھنے والا تو کوئی نہیں تھا، مگر انہوں نے ملک کے چیف ایگزیکٹو کے بجائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جگہ گورنر جنرل کا رسمی عہدہ لے لیا، جبکہ چیف ایگزیکٹو کی جگہ جہاں کام ہونا تھا اس جگہ لیاقت علی خان کو بٹھا دیا، یعنی ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، ان کو یہ عہدہ دیا گیا۔ اس فیصلے کا نقصان یہ ہوا کہ پہلے دن سے ہی پاکستان میں طاقت کا توازن بگڑ گیا۔ انتظامی عہدہ چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کا دفتر ایک رسمی اور حکم کی تعمیل کرنے والا دفتر بن گیا، اور ایک رسمی عہدہ گورنر جنرل کا عہدہ طاقت کا مرکز بن گیا، کیونکہ وہاں پر طاقتور شخص بیٹھا تھا، عوام کا اصل نمائندہ بیٹھا تھا۔ بلکہ گورنر جنرل محمد علی جناح بعض اوقات تو یہ کرتے تھے کہ کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرنے کے لیے بھی آتے تھے، یا ان کے پاس وزراء کی کیبنٹ چلی جاتی تھی، جبکہ وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی موجود ہوتے تھے۔ پاکستان کے آغاز ہی میں اسمبلیاں توڑنے کا اختیار بھی دوستوں گورنر جنرل نے استعمال کیا۔ وہ ایسے کہ خیبر پختونخوا جو آج ہے، اس وقت اسے شمال مغربی سرحدی صوبہ یا صرف سرحد کہا جاتا تھا، NWFP۔ اس کے منتخب اسمبلی قیام پاکستان کے صرف ایک ہفتے بعد 22 اگست 1947 22 اگست 1947 میں توڑ دی گئی، بلکہ سرحد کے وزیر اعلیٰ عبدالجبار خان کو سیاسی اختلافات کے باعث گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ اسی سے ملتی جلتی صورتحال سندھ اسمبلی کے منتخب وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو کے ساتھ بھی پیش آئی۔ کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے اور جو مہاجرین انڈیا سے آ رہے تھے ان میں سے کافی کو وہاں بسانے پر مرکزی سینٹرل گورنمنٹ اور سندھ حکومت میں اختلافات شروع ہو گئے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان اور گورنر جنرل محمد علی جناح کا کہنا تھا کہ کراچی کو الگ کر کے پاکستان کا کیپٹل بنایا جانا چاہیے، اور سندھ حکومت کو، صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا مرکز حیدرآباد یا کہیں اور شفٹ کر لے۔ وزیر اعلیٰ سندھ ایوب کھوڑو کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی مخالفت کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ کراچی کو سندھ اور مرکز دونوں کا دارالحکومت بنا لیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ سندھ صوبہ جو ہے یہ اپنا دارالحکومت، اپنا کیپٹل یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک ہی شہر کو دونوں کا کیپٹل بنا لے۔ لیکن یہ بات دوستو وزیر اعظم اور گورنر جنرل محمد علی جناح تسلیم نہیں کر رہے تھے، ان کا یہ موقف۔ معاملہ گرم سے گرم تر ہوتا گیا، سندھ میں احتجاج شروع ہو گئے کہ کراچی کو سندھ سے الگ نہ کیا جائے۔ اس پر دوستو پھر وزیر اعلیٰ سندھ ایوب کھوڑو کے خلاف سندھ اسمبلی میں عدم اعتماد کی ایک تحریک لائی گئی۔ یہ تحریک مرکز کی ایما پر آئی تھی، یہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی۔ سندھ اسمبلی کے زیادہ تر لوگ ایوب کھوڑو کے ساتھ تھے۔ اس پر لیاقت علی خان اور کابینہ کے کچھ لوگوں نے قائد اعظم کو کہا کہ ایوب کھوڑو کو پیغام بھجوایا جائے کہ وہ 6 ماہ کے لیے سیاست سے الگ ہو جائیں تاکہ ہم اس مسئلے کو کسی طرح حل کریں۔ ایوب کھوڑو وزیر اعلیٰ سیاست سے دور ہونے پر تیار نہیں ہوئے، لیکن انہیں جب پتہ لگا کہ قائد اعظم بھی ان کے موقف کی حمایت نہیں کر رہے تو انہوں نے اپنا استعفیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھجوا دیا۔ اس سے پہلے کہ ان کا استعفیٰ قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل تک پہنچتا، وفاقی حکومت نے انہیں برطرف کر دیا۔ یہ دوستو 26 اپریل 1948 26 اپریل 1948 کی بات ہے۔ یعنی پاکستان کو قائم ہوئے ابھی 8 ماہ اور 9 دن ہوئے تھے کہ 2 وزیر اعلیٰ برطرف ہو چکے تھے، ہٹائے جا چکے تھے، جن میں سے ایک جیل میں تھے اور ایک جانے والے تھے۔ جی ہاں دوستو، وزیر اعلیٰ سندھ ایوب کھوڑو کو برطرف کرنے کے بعد ان پر کرپشن کے بہت سے مقدمات بنائے گئے، ایک کے بعد ایک مقدمہ بنایا جاتا کہ وہ عدالتوں کے چکر ہی لگاتے رہیں۔ جب کسی طرح بھی ان کے خلاف کوئی سالڈ مقدمہ نہ بن سکا جس میں سزا ہو سکے، تو آخر کار ان پر ایک ٹائپ رائٹر چوری کا الزام لگا کر سزا سنا دی گئی۔ ہندوستان میں وہ صوبہ جس نے سب سے پہلے پاکستان میں شامل ہونے کے حق میں ووٹ دیا تھا، اس کا وزیر اعلیٰ ایک ٹائپ رائٹر کے چوری کے الزام میں 2.5 سال جیل میں رہا۔ اب دیکھیں کہ یہ سب وزیر اعظم اور گورنر جنرل کی مرضی اور ان کے سامنے ہو رہا تھا۔ قداور لیڈرز ہٹتے ہی ان کی جگہ اب لینے کے لیے بونے آ گئے۔ یہی ہو رہا تھا دوستو، کیونکہ اب یہاں سے عوامی منصب پر ایسے لوگوں نے آنا شروع کیا جو طاقت کی ہر بات تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔
پیر الہی بخش جو ایوب کھوڑو کے بعد وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے کرسی سنبھالتے ہی تقاضا کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام نماز جمعہ کے خطبوں میں لیا جانا چاہیے، جیسے خلافت اسلامی میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا اس طرح۔ اس بات کی مرکزی حکومت یا قائد اعظم محمد علی جناح نے تائید تو نہیں کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب فیصلے زور زبردستی سے مسلط کیے جائیں تو پھر قدرتی لیڈرشپ کی جگہ خوش آمدی لیڈرشپ ہی اس کی جگہ آ جاتی ہے۔ یہی پاکستان میں قیام پاکستان کے پہلے سال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آپ صرف ان دو مثالوں سے یہ جان سکتے ہیں کہ کیسے پاکستان کی بنیادوں میں یہ باتیں شامل ہیں کہ منتخب اداروں سے زیادہ کوئی اور عہدہ یا ادارہ طاقتور ہے جو کوئی بھی فیصلہ ایک منتخب پارلیمنٹ کے خلاف یا منتخب چیف ایگزیکٹو کے مقابلے میں لے سکتا ہے۔ یہ چلن آج تک جاری ہے۔ ویسے دوستو، کمپیریزن کے لیے، تقابل کے لیے یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جب پاکستان بنتے ہی ہمارے ہاں یہ سب ہو رہا تھا تو بھارت میں کیا چلن تھا؟ بھارت میں یہ ہوا کہ جواہر لال نہرو نے فیصلہ ساز عہدہ یعنی چیف ایگزیکٹو کا منصب خود سنبھالا۔ وہ گورنر جنرل نہیں بنے بلکہ وہ وزیر اعظم بنے، اور گورنر جنرل کا رسمی عہدہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس ہی رہنے دیا گیا۔ 26 جنوری کو جب بھارتی آئین نافذ ہوا تو بھارت میں پریزیڈنٹ کا عہدہ تخلیق کر کے گورنر جنرل کو رخصت کر دیا گیا، وہ پوسٹ ہی ختم ہو گئی۔ اس دوران بھارت میں کسی صوبے کی منتخب اسمبلی نہیں توڑی گئی اور کسی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو گھر نہیں بھیجا گیا، حالانکہ بھارتی گورنر جنرل کے پاس بھی وہی اختیارات تھے جو پاکستانی گورنر جنرل کے پاس تھے۔ تو خیر، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بعد بھارت میں صدر کے عہدے پر راجندرا پرساد فائز ہوئے۔ وہ تقریباً 12 سال 12 ایئرز تک صدر رہے۔ بطور ریاستی سربراہ ایک علامتی عہدہ تھا بس، لیکن انتظامی عہدہ یعنی چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کے عہدے پر بدستور جواہر لال نہرو ہی رہے، اور آئندہ 3 الیکشنز میں بھی وہ منتخب ہو کر وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو آف انڈیا بنتے رہے۔ مطلب بھارت میں جو سیاسی روایات آپ کو آج مضبوط نظر آتی ہیں ہماری نسبت، ان کی بنیاد پہلے دن ہی رکھی گئی تھی، اور ہمارے ہاں جو سیاسی تسلسل بار بار ٹوٹتا ہے اس کی بنیاد بھی تقسیم برصغیر کے فوری بعد رکھ دی گئی تھی۔ اب یہ معاملہ اس وقت تک دوستوں واپس نہیں آئے گا جب تک سیاسی لیڈرز ہر ایک معاملے کو پارلیمنٹ میں لانا شروع نہیں کر دیتے، دستور سے وہ تمام راستے ختم نہیں کر دیتے جن سے غیر سیاسی طاقتوں کو موقع ملتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری غلطی کی طرف کہ ہم ملک چلانے کا نظام وضع کیوں نہیں کر پائے۔ انگریز نے ہندوستان چھوڑنے کا دوستو فیصلہ کر لیا تو آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے آئین پر، کانسٹیٹیوشن پر کام شروع کر دیا۔ جنوری 1947 کو انڈین نیشنل کانگریس نے آئین کا بنیادی ڈھانچہ، ایک آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کیا جس میں واضح طور پر لکھا کہ بھارتی آئین کیسا ہوگا، اس کے خط و خال کیا ہوں گے، بھارت کو کس طرح چلایا جائے گا، یہ بھی اس میں درج تھا۔ اس کے علاوہ کانگریس لیڈر جواہر لال نہرو کی درجنوں تحریریں اور کئی کتابیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ ایک سیکولر انسان ہیں اور ایک سیکولر بھارت چاہتے ہیں، یا جیسا بھی وہ چاہتے ہیں وہ انہوں نے لکھ دیا تھا۔ یعنی کانگریسی لیڈرز کے ذہن اور پرنٹڈ ڈاکومنٹس میں یہ کنفیوژن نہیں تھی کہ نئے بننے والے ملک کو چلانا کیسے ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نے الگ وطن کا مطالبہ کرنے کے باوجود برس تک ایسا کوئی ڈاکومنٹ تیار نہیں کیا جس میں کلیئرٹی کے ساتھ اہم پالیسیز لکھ دی جائیں۔ اب ایسا نہیں دوستوں کہ مسلم لیگ یا اس کے لیڈرز کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پالیسی ڈاکومنٹس کتنے اہم ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے سے یہ بات جانتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ 1928 میں 1928 میں جب سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کی بات ہوئی تو مسلم لیگ نے باقاعدہ تحریری ڈاکومنٹ میں 14 نکات پیش کیے۔ اسے قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے آج بھی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے ہماری کورسز کی۔ اسی طرح جب انگریزوں سے آزادی لینے کی تحریک ہندوستان میں شروع ہوئی تو 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ نے منٹو پارک میں، جہاں آج مینار پاکستان ہے لاہور میں، یہاں قرارداد لاہور پیش کی تھی۔ یہ ایک ڈاکومنٹ تھا جس میں واضح کیا گیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے کن علاقوں میں آزاد ریاست اور یا ریاستیں چاہتی ہے۔ پھر قائد اعظم سمیت مسلم لیگ کے بہت سے اراکین جو تھے وہ پارلیمنٹ کے رکن تھے اور وہ قانون سازی کے لیے ڈاکومنٹس تیار کرتے تھے۔ دوستو، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آزاد ملک کے مطالبے کے ساتھ کسی نامعلوم وجہ کے باعث مسلم لیگ نے ملک چلانا کیسے ہے اس کا کوئی ڈھانچہ، کوئی ڈاکومنٹ تیار ہی نہیں کیا تھا۔ ایسا ڈھانچہ کہ جسے کل کو کوئی اختلاف ہو، کسی کی ناگہانی موت ہو جائے یا کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو اس صورت میں سامنے لایا جا سکے کہ دیکھیے یہ فور فادرز طے کر کے گئے ہیں۔ یہ بات اس لیے بہت ہی ضروری تھی دوستوں کہ کالونیل دور کے خاتمے کے بعد جیسے جیسے ملک آزاد ہو رہے تھے، بہت سے ملک آزاد ہو رہے تھے، ان میں بنیادی سوال ہی نظام کا تھا۔ ہر طرف یہ بحث جاری تھی کہ اس ملک کا نظام کیا ہوگا، سوشلسٹ ہوگا، مذہبی بنیادوں پر ہوگا، سرمایہ دارانہ ہوگا، یا ریاست یہ ریپبلک ہوگی، پیپلز ریپبلک ہوگی، یا مونارکی ہوگی، بادشاہت چلے گی، کیا ہوگا۔
پھر ہندوستان کے ضمن میں یہ زیادہ اہم اس لیے تھا کہ اسے کالونیل اثرات سے پاک کرنا تھا۔ سامراج کے جو اثرات تھے یہاں پر غلامی کے، اس سے بھی نئے بننے والے ریاستیں اور ملک جو تھا، جو بھی بننا تھا اس تقسیم کے بعد، اس کو اس وقت تو نہیں پتا تھا نا کہ کیا شکل ہوگی آزادی کی، تو اس کو کالونیل اثرات سے پاک کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ڈاکومنٹیشن بہت ضروری تھی کہ کس کا کیا پلان ہے۔ کانگریس کا کیا پلان ہے جو کہ اس نے پیش کر دیا، مسلم لیگ کا کیا پلان ہے جو کہ نہیں تھا۔ اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ کیسے ایک صدی سے زائد کی غلامی سے جب ایک ملک نکلے گا تو وہ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہوگا، یہ بہت اہم معاملہ تھا۔ اس عالمی انٹرنیشنل سوال پر، اس کمرے میں کھڑے ہوئے ہاتھی پر مسلم لیگ نے کوئی متفقہ تحریر تیار نہیں کی۔ جب کوئی صحافی مسلم لیگ کے لیڈر سے اس اہم سوال کے بارے میں پوچھتا تھا، مسلم لیگ کے بڑوں سے، تو وقتی طور پر اس صحافی کو کبھی کچھ جواب دے دیا جاتا تھا۔ کبھی کہا جاتا کہ اسلام ہی ہمارا دستور ہے، کبھی کہا جاتا کہ جب ہم جمہوریت اپنائیں گے، کبھی کہا جاتا کہ اقلیتوں کو سب کو برابر کے حقوق ملیں گے، کبھی یہ بات کہہ دی جاتی کہ کوئی اقلیت نہیں ہوگی، ہندو، مسلم، سکھ، پارسی، کوئی الگ الگ نہیں ہوگا، ریاست کی نظر میں سب برابر ہوں گے، سب پاکستانی ہی ہوں گے، سب اپنی اپنی مذہبی رسومات میں بھی آزاد ہوں گے، اسٹیٹ کا ایسے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب دوستو، یہ آخری جملوں کا مطلب تو یہ تھا کہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی، اور پہلے جملوں کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک ٹلٹ ٹورڈ ریلیجن، ایک مذہبی ٹائپ ملک ہوگا۔ بات یہ کہ سوال پوچھنے پر مناسب بات کر دی جاتی تھی، مگر 14 نکات کی طرح، کانگریس کے آبجیکٹیو ریزولوشن کی طرح، قرارداد لاہور کی طرح، نئے ملک کے نام کو جس طرح کوئن کیا گیا اس کے لیے ڈاکومنٹ تیار کیے گئے، اس کی طرح سب سے اہم سوال کا جواب کے لیے کوئی ڈاکومنٹ مسلم لیگ نے تیار نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی قائد اعظم کی تقریر کا ایک حصہ پیش کر دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا شخص کوئی اور حوالہ پیش کر دیتا ہے۔ تو خیر دوستو، اسی کشمکش میں پاکستان بن گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستان بننے کے فوری بعد بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف کوئی سنجیدہ اور تیز رفتار کوشش آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ پہلی اسمبلی لیاقت علی خان کو وزیر اعظم بنانے میں تو کامیاب رہی، لیکن دستور کو جلدی نہ بنا سکی۔ بھارت سے کشمیر پر جنگ کرنے میں اور ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو گرانے میں، اسمبلیاں توڑنے میں، وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنے میں، جو کہ زیادہ مشکل کام تھے، ہم جلدی کرتے رہے، متحرک بھی رہے۔ لیکن اس سے کہیں اہم اور نسبتاً آسان کام یعنی آئین بنانے میں مسلسل تاخیر کرتے رہے، ڈیلے کرتے رہے۔ مطلب اتنی تاخیر کی گئی کہ جب ایک متفقہ آئین ہم بنانے میں کامیاب ہوئے تو یہ وہ وقت تھا کہ 26 سال گزر چکے تھے اور آدھا ملک ٹوٹ چکا تھا۔ اب کہنے کو تو دوستو 1954 میں 1954 میں بھی ایک آئین بنا تھا، لیکن نافذ نہیں ہو سکا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر کو وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی یہ دستور ساز اسمبلی ہی فارغ کر دی جس نے آئین بنایا تھا۔ 2 سال بعد پھر 1956 میں 1956 میں آئین مکمل ہوا تو 58 میں 58 میں صدر اسکندر مرزا اور آرمی چیف جنرل ایوب خان نے ایک بار پھر اسے لپیٹ کر کوڑے دان میں پھینک دیا۔ انہوں نے پوری اسمبلی ہی کو رخصت کر دیا۔ 7 اکتوبر کو مارشالہ لگا اور 27 اکتوبر کو 27 اکتوبر کو جنرل ایوب نے اسکندر مرزا صدر کو بھی گھر بھیج کر پوری طرح ریاست پر قبضہ جما لیا۔ آئین بنانے کے لیے 11 سال جو محنت ہوئی وہ سب رائے گاں ختم شد۔ ایک جرنیل جس کی کل جنگی صلاحیت 2.5 دن کا برما محاذ تھا، وہ ملک پر قابض ہو گیا۔ اب ایوب خان نے چونکہ قبضہ کیا تھا تو انہوں نے اپنا نیا آئین لکھوانا شروع کر دیا۔ انہوں نے جسٹس شہاب الدین کے ذمہ لگایا کہ وہ ایک پارلیمانی آئین کو صدارتی نظام میں یوں فٹ کریں کہ جنرل ایوب کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہوں۔ جسٹس صاحب نے ایسا کر دیا۔ ایوب خان نے جون 1962 میں یہی صدارتی آئین نافذ بھی کر دیا اور بااختیار پریزیڈنٹ بن گئے، یعنی پاکستان میں صدارتی نظام رائج ہو گیا۔ مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ آئین بھی نہیں چلا۔ اسے قومی حمایت ہی حاصل نہیں تھی، کسی عوامی اسمبلی نے اسے پاس ہی نہیں کیا تھا، یہ ایک ڈکٹیٹر کی خواہشات کا ترجمان تھا۔ تو جب 25 مارچ 1969 کو جنرل یاہیا نے صدر ایوب کو بڑے پیار سے رخصت کیا تو ان کا بنایا ہوا صدارتی آئین بھی رخصت کر دیا۔ آپ دیکھتے جائیں دوستوں کہ ملک بنانے والوں اور اسے ابتدائی طور پر چلانے والوں میں اس بات پر 22 سال بعد بھی اتفاق نہیں تھا کہ اسے چلانا کیسے ہے۔ اب ہوا یہ کہ جنرل یاہیا نے پھر سے ایک نئے آئین کے لیے ایک لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا اور اس کے تحت دسمبر 1970 کے الیکشنز کا اعلان ہوا۔ ان الیکشنز میں پہلی بار 1 مین 1 ووٹ مطلب 1 پرسن 1 ووٹ کے عمل پر ہوا، اصول پر ہوا۔ انتخابات ہوئے اور جنرل ایوب کے 10 سالہ دور میں جو زیادتیاں مشرقی پاکستان کے ساتھ ہوئی تھیں ان کے نتیجے میں اور اقتدار منتخب نمائندوں کے شیخ مجیب الرحمان کے حوالے جو کہ جیتے ہوئے تھے، بھٹو سے ڈبل سیٹ لے رہے تھے، ان کے حوالے نہ کرنے کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا۔
اب باقی ملک میں مغربی پاکستان میں جو اب صرف پاکستان اب رہ گیا تھا، وہاں پھر پہلی بار اسمبلی میں ایک متفقہ آئین بنانے کے لیے سنجیدہ کوششیں شروع ہوئیں۔ اس کے بعد 1973 کا آئین پورے پاکستان کا متفقہ کانسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا۔ اس آئین کو 14 اگست کے دن 14 اگست کو نافذ کر دیا گیا۔ یعنی پاکستان بننے کے تقریباً 26 سال بعد کاغذ کے ٹکڑے کو وہ لکیریں نصیب ہوئیں جن کی رہنمائی میں ہمارے ملک نے اب اپنا سفر شروع کرنا تھا۔ پھر ظلم دیکھیے کہ اس آئین کو بھی جڑ پکڑنے سے پہلے ہی 2 بار اکھاڑ پھینکا گیا۔ آئین بننے کے صرف 4 سال بعد جنرل ضیاء الحق نے اس آئین کو رخصت کر دیا اور اس کے بعد پھر ایک بار جنرل مشرف نے اسے توڑ ڈالا۔ دوستو، اس مختصر ترین کانسٹیٹیوشن سٹوری آئینی کہانی سے آپ کو ہماری بحثیت قوم سنجیدگی کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کسی بھی نظام پر کتنے متفق اور کتنے سنجیدہ تھے اور ہیں۔ اب آپ کچھ بھی کہیں کہ فلاں کا یہ قصور تھا یا فلاں کا، لیکن یہ ناکامی بحثیت مجموعی ہماری قومی ناکامی تھی۔ تو دوستو، غلطیوں سے سیکھنے کے ضمن میں ہماری بنیادوں کے 2 پتھروں کا یہ آپ کے سامنے ایک درد مندانہ ذکر ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے پتھر کی طرف کہ ہمارے ہاں مسلسل ملٹری کوز، مارشل آرٹس کیوں لگتے رہے ہیں، ہم ان کا شکار کیوں رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اس پر ہم دوستو اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ایک انڈین لیفٹیننٹ جنرل ایس ٹی ورما لکھتے ہیں کہ 1960 میں انہیں جب اپنے قریبی دوست، اپنے ساتھی آرمی چیف جنرل تھمایا سے کوئی فرینک گپ شپ کرنا ہوتی تھی تو مجبوراً انہیں ناگن جھیل کے وسط میں کشتی پر جا کر وہ باتیں کرنا پڑتی تھیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وزیر اعظم کے ماتحت انٹیلیجنس بیورو IB ان کی گفتگو ٹیپ کر رہی ہے۔ مائی کیورس فیلوز، یہ چھوٹا سا واقعہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے اب تک پاکستان، برما اور بنگلہ دیش میں مارشل آرٹس لگتے رہے، کو ہوئے، لیکن درمیان میں سب سے بڑے ملک بھارت میں کبھی کوئی مارشل آرٹ نہیں لگا۔ کیوں؟ یہاں تک کہ دوستو سری لنکا میں بھی 1966 میں 1966 میں ایک مارشل آرٹ کی کوشش ہوئی تھی جسے ناکام بنا دیا گیا، اور مبینہ طور پر جو جنرل اس کی کوشش کر رہے تھے ان کو ساتھیوں سمیت جنرل رچرڈ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو خیر دوستو، ہمارا $1 ملین سوال یہ کہ پاکستان میں مارشل آرٹس لگے جبکہ اسی وقت ساتھ ہی آزاد ہونے والے انڈیا میں کبھی کوئی مارشل آرٹ نہیں لگا، بلکہ مارشل آرٹ کی کوشش تک نہیں ہوئی، اس کا جواب ہم تلاش کریں گے۔ بات یوں ہے کہ جب ہندوستان انگریزوں کی کالونی تھی تو یہاں انہیں ایک امپیریل فوج چاہیے تھی، ایک شاہی فوج چاہیے تھی، انہیں پیپلز آرمی نہیں چاہیے تھی، بلکہ برٹش کالونی کی حفاظت کرنے والی ایسی فوج کی انہیں ضرورت تھی جس کی وفاداریاں کالونیل ماسٹرز یعنی برٹش امپائر کے ساتھ ہوں۔ اس لیے انگریز اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ برٹش انڈین آرمی کے لیے سولجرز اور افسران کس علاقے سے آنے چاہیے، وہ مخصوص علاقے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے علاقوں کو دراصل مارشل ریس اور نان مارشل ریسز میں تقسیم کر رکھا تھا۔ مارشل ریسز میں سکھ، مسلم پنجابی، ہندو جاٹ، ڈوگراز، گورکھاز، گھروالز، پٹھان اور افریدی شامل تھے۔ انگریز انہی میں سے بھرتیاں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی جو برٹش آرمی تھی اس کا بہت بڑا حصہ پنجاب کے پوٹھوہار کے علاقوں سے اور شمالی علاقوں اور نیپال کے گورکھاؤں سے پر ہوتا تھا۔ باقی پورے ہندوستان سے برٹش آرمی کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ ایسا انگریز جان بوجھ کر کرتے تھے، وہ اس لیے کہ اس طرح جو فوج بھرتی ہوتی تھی وہ اپنے ہم وطنوں کی فیلو فیلنگ سے کافی حد تک محروم ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے اگر کبھی گولی چلانے کا وقت آ جائے، انگریز یہ سوچتے تھے تو اس فوج کو مشکل پیش نہ آئے اپنے ہم وطنوں پر ہی گولی چلانے کے، کیونکہ یہ تو ایک خاص جگہ سے، چند ایک خاص جگہ سے آئی ہوگی، پورے ملک سے تو ان کی نمائندگی نہیں ہوگی۔ تو فوج الگ پھر ایک فیملی کی طرح، ایک کلٹ کی طرح پرورش پا جائے گی اور ملک سے الگ پروان چڑھے گی، یہ برٹش چاہتے تھے۔ یعنی برٹش تقسیم کرو اور حکومت کرو کا فارمولا ہر جگہ اپلائی کرتے تھے اور اسی طرح وہ حکومت کرتے تھے۔ تو انگریزوں نے ہندوستان میں جو ان کی سب سے بڑی کالونی تھی اس میں بھی یہی اصول رائج رکھا تھا۔ ویسے باقی جگہوں پر بھی انگریزوں نے ان بیلنسڈ، غیر متوازن فوجیں ہی اسی مقصد کے لیے بھرتی کی تھی۔ جیسے برٹش کالونیز ٹوگو، گھانا اور نائجیریا میں فوج کا بڑا حصہ وہ شمالی علاقوں سے لیا کرتے تھے، وہاں سے بھرتی کرتے تھے۔ اسی طرح عراق میں شیعہ بہت بڑی میجورٹی تھی، لیکن ملٹری میں زیادہ سنی مسلک کے لوگ ہوتے تھے، کیونکہ تھوڑے لوگوں سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے کنٹرول کرنا تھا۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو، یہ ان کا فارمولا تھا۔ تو ہوا یہ کہ 1946 میں 1946 میں برٹش انڈیا کے الیکشنز کے بعد جواہر لال نہرو مشترکہ ہندوستان کی حکومت کے سربراہ بنے۔ انہیں وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل کا وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ یہ عہدہ اختیارات میں وزیر اعظم کے برابر تھا، اس لحاظ سے پنڈت نہرو کو متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔
یہ عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے 12 ستمبر کو برٹش آرمی کے کمانڈر ان چیف اور ڈیفنس سیکرٹری کو ایک خط لکھا۔ یہ ایک ڈیٹیلڈ لیٹر تھا، ایک تفصیلی خط تھا جس میں انڈین آرمی کو بڑے پیمانے پر ریفارمز کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ وہ جو نئے اقدامات کرنے کے لیے جواہر لال نہرو کہہ رہے تھے، وہ برٹش انڈین آفیشلز کے مطابق برٹش آرمی کو بالکل ہی بدل دینے والی بات تھی۔ پنڈت نہرو کو جواب میں یہی کہا گیا کہ جو آپ مانگ رہے ہیں اس سے تو فوج کا پورا سٹرکچر ہی بدل جائے گا۔ تو نہرو تو یہی چاہتے تھے، اسی لیے خط لکھا تھا انہوں نے۔ وہ اس بات پر مسلسل زور دیتے رہے اور کہتے رہے کہ اگر انڈین ڈیموکریسی کو بچانا ہے تو یہ ریفارمز تو کرنی پڑے گی۔ اسی لیے تقسیم ہندوستان کے بعد انہوں نے یہ ساری ریفارمز کی۔ وہ بہت اہم ریفارمز تھی جو انہوں نے کی۔ مثال کے طور پر اس میں آپ کو جواب ملے گا کہ انڈیا میں کیوں کوز نہیں ہوتے اور ہمارے ہاں بنگلہ دیش اور برما میں کیوں ہوتے ہیں۔ ریفارمز جو کی وہ کچھ اس طرح تھی، مثال کے طور پر جیسے آرمی چیف کو گورنر جنرل کی کابینہ سے باہر کر کے سیکرٹری وزارت دفاع کے انڈر انہوں نے کیا۔ حالانکہ تقسیم سے پہلے آرمی چیف گورنر جنرل کے بعد سب سے اہم عہدہ ہوتا تھا اور وہ ایگزیکٹو کونسل میں بیٹھا کرتے تھے آرمی چیف، کمانڈر ان چیف۔ جواہر لال نہرو نے یہ سلسلہ ختم کروا دیا۔ پھر 1 فروری 1949 کو ایک حکم کے ذریعے مارشل ریسز کو ختم کرنے اور پورے ملک سے برابر بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کا اعلان کیا گیا۔ پھر فوجیوں کی ملٹری کی تنخواہوں میں بھی کٹس لگے، باقی سرکاری ملازموں کے مقابلے پہ ان کو لے کے آئے، بلکہ کئی جگہوں پر اسے کم لے کے گئے، اسے نیچے لے کر گئے تاکہ ان کا جو سٹیٹس ہے اس کو ذرا نیچے کیا جائے، ہر شخص فوج کی جاب کو بڑا گلیمرائز کر کے نہ دیکھے۔ پھر ملٹری کو انہوں نے 4 کمانڈز میں، آرمی کو 4 کمانڈز میں تقسیم کیا، جیسا کہ پہلے بھی تھی، لیکن اب تقسیم ہندوستان کے بعد نئی فوج کے زونز یا کمانڈز دوبارہ ترتیب دیے گئے۔ ہر کمانڈ کا ایک کمانڈر تھا، وزارت دفاع انہیں ترقی دیتی تھی، تعیناتی کرتی تھی۔ ویسے اب انڈیا میں 7 کمانڈز اور 7 کمانڈرز ہیں، ان میں سے ایک ایجوکیشنل ہے، ٹریننگ ہے۔ تو یہ سب آرمی کمانڈرز جو ہیں یہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں اور انہیں کمانڈنگ ان چیفز کہا جاتا ہے۔ یہ سب آرمی چیف کے برابر ہوتے ہیں، ایکول ہوتے ہیں، اس سے نیچے نہیں ہوتے۔ آرمی چیف بھی انہی میں فرسٹ امنگ ایکولز ہوتا ہے، یعنی جیسے ہمارے ہاں ججز میں ہوتا ہے۔ تو آرمی چیف کو کسی ایکشن کے لیے آرمی کمانڈرز کو، ان کمانڈرز کو جو کمانڈ کے ہیڈ ہوتے ہیں، ان کو قائل کرنا ہوتا ہے، ان کے اوپر حکم نہیں چلانا ہوتا۔ آرمی چیف ان کے ساتھ مشاورت سے پھر فیصلے کرتا ہے۔ یہ کمانڈنگ چیفز براہ راست وزارت دفاع کے سیکرٹری سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ وزیر دفاع سے ملنے کے لیے بھی انہیں سیکرٹری ڈیفنس سے وقت لینا ہوتا ہے۔ ان کی ترقیاں، ان کی پینشنز اور مالی معاملات بھی یہی وزارت دفاع کا محکمہ ہی دیکھتا ہے۔ آرمی چیف ان کمانڈرز کی مدد کے بغیر کبھی مارشل لا تو اب لگا نہیں سکتا، کیونکہ آرمی چیف کے پاس اپنی کوئی کور نہیں ہوتی، اور کمانڈنگ آفیسرز بھی آرمی چیف اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا اور کہ اپنے کسی وفادار کو دلی کے قریب کمانڈر بنا دے اور پھر مارشل لا کی پلاننگ کرے۔ پھر انڈیا نے جو ریفارمز کی ان میں آئی بی کا ایک محکمہ بنایا، جو آپ کے ویڈیو کے شروع میں آپ نے واقعہ سنا، اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ فوج کے اندر کی جاسوسی کرے گا۔ یہ محکمہ وہ خبر رکھے گا کہ اہم افسران اور کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کن سرگرمیوں میں ملوث ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور آئی بی یہ جو ہوگی یہ وزیر اعظم کو رپورٹ کرے گی، کرتی ہے۔ پھر یہ کہ یعنی ایک اور اہم کام یہ انڈیا میں کیا کو سے بچنے کے لیے کہ انڈیا کا سب سے اہم خفیہ ادارہ جو ہے، اس کا سربراہ وزیر اعظم لگاتا ہے، اور اس طرح لگاتا ہے کہ وہ اس کا سربراہ کا بھارتی فوج سے آنا ضروری نہیں۔ پاکستان میں تو فوج ہی فیصلہ کر کے آرمی کے کمانڈرز اور کور کمانڈرز اور خفیہ ایجنسی ISI کے چیفز کے نام دیتی ہے۔ زیادہ تر انہی کی مرضی کے جو نام ہوتے ہیں انہی میں سے کسی کو لگایا جاتا ہے۔ اگر نہ بھی لگے تو ان کے نیچے کا سارا عملہ جو ہے وہ ملٹری ہی سے آتا ہے، اور جو آرمی چیف کو پھر جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ بھارت میں ایسا نہیں ہے۔ آج بھی را کا چیف ایک بیوروکریٹ سمنت کمار گوئل ہے۔ پھر اس میں اہم تقرریوں پر ضروری نہیں کہ ریٹائرڈ فوجی افسر ہی ہوں، کوئی بھی بیوروکریٹ یا ایکسپرٹ وہاں پر ہو سکتا ہے، اور ہوتے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں چیف بھی، خفیہ ایجنسی کا چیف بھی حاضر سروس میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، اور نیچے کی تمام پوسٹوں کے لیے بھی حاضر سروس ملٹری افسران ہی آتے ہیں۔ تو یہ صرف ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملٹری کو سے بچنے کے لیے، کو پروفنگ کے لیے انڈیا میں کیا کیا اقدامات ہوئے اور کیوں نہیں لگا، صرف اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بہتر کارکردگی ابھی ہمارے بحث میں نہیں ہے۔ پھر ایک اور فرق یہ ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم سے لے کر نیچے ہر اہم عہدے کی سیکیورٹی فوج کے پاس ہوتی ہے۔ ایٹم بم کی حفاظت بھی آرمی ہی کے پاس ہے۔ اسی کی وجہ سے انہیں عوام میں ایک خاص طاقت اور تقدس بھی ملتا ہے، جبکہ بھارت میں وزیر اعظم اور صدر کی ذاتی سیکیورٹی کے لیے الگ سے فورسز ہیں۔ اس بات کا امکان اور بھی کم ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک
ऑफिसर, एक शख्स या 4-5 अशखास मिलकर फैसला करें और पूरी रियासती लीडरशिप को गिरफ्तार कर लें। इसी तरह इंडियन आर्मी जो है वो इंडियन न्यूक्स को, न्यूक्लियर एसेट्स की हिफाजत नहीं करती, बल्कि इसके लिए अलग से फोर्स है, और जो कि फिर एक दफ़ा सियासी हुकूमत के अंदर है। इसी तरह की और बहुत सी रिफॉर्म्स नेहरू के ज़माने में हुई जिन्होंने भारतीय फ़ौज को बहुत स्लो कर दिया, लेकिन फ़ौज के मार्शाला लगाने की सलाहियत उन्होंने ख़त्म कर दी। इसे तारीख में, जैसा कि आप जान चुके, कि कू प्रूफिंग कहा जाता है, कि इंडिया ने कू प्रूफिंग कैसे की। इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से दोस्तों भारतीय फ़ौज के बारे में कहा जाता है कि भारत में अगर कोई आर्मी चीफ मार्शाला लगाना भी चाहे तो नहीं लगा सकता, क्योंकि 7 आर्मी कमांडर्स को कन्विंस करना, उनकी कोर्स की वफादारियां हासिल करना और फिर ये सब कुछ आईबी से बचकर कामयाबी तक पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन सा काम है। अच्छा दोस्तों, ये तो तंजीमी काम थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऐसे काम भी किए जिनसे फौजी अफसरान का प्रोटोकॉल और उनका वीआईपी स्ट्रेचर काफ़ी कम कर दिया। जैसा कि नई दिल्ली में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, यानी आज के हिसाब से आर्मी चीफ आप कहें उसे, तो उसके पास 30 एकड़ पर यानी 240 कनाल पर एक अजीमुशान बंगला होता था जिसमें उसकी रहाइश थी। सफ़ेद संगे मरमर की एक इमारत थी, ये होती थी, और जाहो जलाल का एक नमूना थी, अभी भी है। इसे 3 मूर्ति भवन कहते थे। नेहरू ने आज़ादी के फ़ौरन बाद आर्मी चीफ से ये घर खाली करवा लिया और आर्मी चीफ को एक छोटे घर में मुंतकिल कर दिया और ख़ुद इस 3 मूर्ति भवन में मुंतकिल हो गए और इसे वज़ीर आज़म हाउस बना लिया। अब ये एक म्यूज़ियम है जहाँ उनकी यादगारें रखी हैं। इन मिसालों से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि कैसे नेहरू शुरू दिन से ही इस बात में कितने सीरियस थे कि मुल्क को मार्शाला से कैसे बचाना है। गालिबन यही वजह है कि इंडियन आर्मी चीफ्स, जैसा कि बहुत सौ की बायोग्राफीज़ और तहरीरों से जाहिर है कि वो पॉलिटिकल क्लास को पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन वो चाह कर भी मार्शाला नहीं लगा सके। अच्छा, शुरू में इंडियन आर्मीज के पास दोस्तों ऐसे इंतजामात थे, अज़ाइम भी थे। मसलन 1957 में जब वज़ीर आज़म नेहरू 2 मुसलसल इंतखाबात भी जीत चुके थे, तब की बात है, वो भारतीय फ़ौज के हेडक्वार्टर गए। जनरल थिमाया आर्मी चीफ थे। पंडित जी ने दौरे के दौरान 3 दराजों वाली एक बड़ी सी अलमारी देखी, तो जनरल थिमाया से पूछा, इनमें क्या है? जनरल थिमाया ने कहा, सर, पहले में हमारे जंगी मंसूबे हैं, दूसरे में आला फौजी अफसरान के बारे में इंतहाई खुफिया मालूमात है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने पूछा, तीसरी में क्या है? जनरल थिमाया ने कहा, सर, इसमें आपकी हुकूमत गिराने और इक़्तिदार पर कब्जे का प्लान है। कमरे में इंतहाई नाखुशगवार सी खामोशी छा गई। नेहरू आगे बढ़ गए। वैसे दोस्तों, हर मिलिट्री में एक ऐसी स्टडी होती है कि अगर अपने ही मुल्क में इस तरह की कुछ करना पड़े तो कैसे किया जाएगा, ये हर मिलिट्री में होता है। तो खैर दोस्तों, हिंदुस्तान की तकसीम से पहले ही नेहरू और उनकी टीम इंडियन आर्मी में रिफॉर्म्स पर काम कर रही थी, तो वो जो फाइन लाइन थी उसका इन्होंने फ़र्क बरकरार रखा। ये काम होता चला गया और आज उनकी फ़ौज एक वज़ीर दिफा के अंडर पीपल्स आर्मी है। चीनी फौज भी दोस्तों पीपल्स आर्मी है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पूरी तरह कंट्रोल करती है। तो ये भी एक फ़र्क है। फिर एक और एंगल से भी हम देखते हैं दोस्तों कि क़याम पाकिस्तान के वक्त मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के साथ एक नाइंसाफ़ी हुई, ज़्यादती हुई। ऐसा इनजस्टिस जिसकी वजह से बहुत सा गैर ज़रूरी मुआशी बोझ एक नौज़ायदा कमज़ोर मुल्क पाकिस्तान पर पड़ गया। पहले दिन ही फ़ौज ज़्यादा लेकिन वसाइल पाकिस्तान को कम दिए गए। वो ऐसे कि पाकिस्तान को 30% ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रांसफ़र हुई, 40% नेवी ट्रांसफ़र हुई और 20% एयरफोर्स ट्रांसफ़र हुई। लेकिन हैरानकुन तौर पर इतनी बड़ी फ़ौज के लिए जो रिसोर्सेज हमें ट्रांसफ़र हुए वो सिर्फ 17% थे। पहले दिन से ही पाकिस्तान पर इतना बड़ा ऐसा माली बोझ पड़ा जिसे उठाने के ये मुल्क काबिल ही नहीं था। मगर क्या करें, कुछ तो करना था। पाकिस्तान को अपने क़याम के साथ ही अमेरिका की तरफ मदद तलब नज़रों से देखना पड़ गया। क़याम पाकिस्तान से सिर्फ चंद हफ्ते बाद सितंबर 1947 में ही गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अमेरिका से $2 बिलियन इमदाद का मुतालबा किया। इसके लिए उन्होंने साबिक रियासत बहावलपुर के एक एडवाइज़र, जिसके अमेरिका में अच्छे ताल्लुकात थे, मीर लायक अली को एक डेलीगेशन के साथ अमेरिका भेजा। अमेरिका ने पाकिस्तान के $2 अरब के मुतालबे के जवाब में सिर्फ $10 मिलियन, $1 करोड़ जारी किए, और वो भी वार एसेट्स से। अमेरिका ने साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक से पाकिस्तान को राब्ते का मशवरा भी दिया, जो आजकल आप समझेंगे IMF। पाकिस्तानी वफ्द ने फ़ौजी ज़रूरियात की भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त अमरीकियों को दी थी, जिसमें $17 करोड़ आर्मी के लिए, $7.5 करोड़ एयरफोर्स के लिए और $6 करोड़ नेवी के लिए थे। पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजी ज़रूरियात के लिए भी अमेरिका को जदीद हथियारों की एक फ़हरिस्त दी थी।
इस फहरिस्त में सैकड़ों फाइटर जेट्स, 200 ट्रेनर तैयारे, शिप्स, ट्रांसपोर्ट क्रूज, गन शिप्स और 3 आबदोज़ें शामिल थीं, गन बोट्स और 3 आबदोज़ें शामिल थीं। ये बहुत लंबी फहरिस्त थी, लेकिन अमेरिका ने इसे भी नर्म अल्फाज में टाल ही दिया। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ये सब इस मफरूज़े, इस सोच पर कर रहा था, ये मांग रहा था कि बानियाने पाकिस्तान, फोर फादर्स के मुताबिक पाकिस्तान तुर्की से लेकर जापान तक का जो दुनिया का जोग्राफिया है, वहाँ वो वाहिद मुल्क था जो अमेरिका की फ़ौजी मदद करने के काबिल था। पाकिस्तान का ख्याल था कि सोवियत रूस और अमेरिका के दरमियान जो कोल्ड वॉर, सर्द जंग चल रही है, उसमें इंडिया तो अमेरिका के साथ नहीं जाएगा। सोशलिस्ट नज़रियात हैं नेहरू के, और वो अपने मुल्क को अगर किसी तरफ लेकर भी गए तो सोवियत रूस ही के करीब लेकर जाएंगे। पाकिस्तान ही अमेरिका के पास इस खित्ते में वाहिद ऑप्शन है, तुर्की से लेकर जापान तक, और इसकी मदद से अमेरिका इस खित्ते की पुलिसिंग कर सकता है। दोस्तों, कायद आज़म के बाद उनके जानशीन लियाकत अली खान और उनके बाद जनरल अयूब खान भी मुसलसल हमारी पाकिस्तान की लोकेशन और सोवियत रूस के खिलाफ अपनी फ़ौजी ताकत को ही मार्केट करते रहे अमेरिका के सामने। बल्कि सितंबर 1953 में जनरल अयूब, जब सिकंदर मिर्ज़ा ये दोनों ताकत का महवर बन चुके थे और लियाकत अली खान शहीद हो चुके थे, उस वक्त जनरल अयूब खान अमेरिका गए। अमरीकियों ने उन्हें अपनी फ़ौजी छोनियों और बैरक्स वगैरह के दौरे करवाने शुरू कर दिए, लेकिन जनरल अयूब मुसलसल उन्हें कन्विंस करते रहे कि वो पाकिस्तानी फ़ौज को मॉडर्न करने में मदद करें, ताकि वो रूसियों के कम्युनिस्ट इनकलाब को रोकने में अमेरिका की मदद करें। सादा अल्फाज में रूस को गर्म पानियों तक रसाई ना मिल सके, इसके लिए जनरल अयूब चाह रहे थे कि हमारी फ़ौज को अमेरिका इस्तेमाल करे अपने लिए। वही प्लान जो 100 साल पहले, बल्कि इससे भी पहले, कॉलोनियल अंग्रेज़, ये साम्राज्य अंग्रेज़ जो अपने साथ लेकर आए थे और चल रहे थे इसको लेकर यहाँ हमारे खित्ते में, जो हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान में आप जान चुके हैं हमसे, तो अयूब खान के हाथ में भी वही था। आप जानते हैं कि जनरल हमीद गुल भी आज़ादी के बाद सारी ज़िंदगी इसी प्लान पर अपनी सियासी और नीम अस्करी ज़िंदगी गुजारते रहे। तो खैर, जब अमरीकियों ने उनकी बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और उन्हें मुसलसल बैरक्स और छावनीज़ में ही लेकर जाते रहे और उन्हें अपनी फ़ौज की सैर कराते रहे, तो एक दिन जनरल अयूब सटपटा कर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी बेरॉड के कमरे में तेज़ी से आए और कहा, फॉर क्राइस्ट सेक, मैं यहाँ बैरक्स देखने के लिए नहीं आया। हमारी फ़ौज आपकी फ़ौज हो सकती है अगर आप फैसला करें तो, लेकिन खुदा के लिए कोई फैसला तो कीजिए। ये दोस्तों सिर्फ एक मिसाल है। डेनिस कुक्स की किताब जो पाक अमेरिका ताल्लुकात की तारीख़ पर है, उसमें क़याम पाकिस्तान के फ़ौरी बाद के बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आप हमारी बुनियादों में रखे हुए पत्थरों को समझ सकें। ये चंद एक मुख्तसर वाक़यात आपके सामने रखने का मकसद ये बताना है कि पहले दिन से ही हमारी ज़्यादा तवज्जो एक मजबूत इकॉनमी से कहीं बढ़कर इस बात पर थी कि कैसे आलमी ताकतों की जंगों में हम अपनी फ़ौज को इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं या अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। तिजारती, सकाफ़ती और सियासी रास्तों पर हमने निस्बतन बहुत कम तवज्जो दी। नतीजा आपके सामने है। आज भी दुनिया के ममालिक से, मुख्तलिफ ताकतवर मुल्कों से, कंट्री से, उनके सरबराहों से हमारी मिलिट्री लीडरशिप का राब्ता सियासी लीडरशिप की निस्बत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। इसीलिए दुनिया हमें गैरिजन स्टेट के एंगल से देखती है, ना कि 22 करोड़ इम्कानात के तौर पर। इसी वजह से हमारी इकॉनमी भी मुसलसल स्ट्रगल करती रही और इसी वजह से बार बार मार्शल लॉज भी लगते रहे। ये इस सवाल का जवाब है दोस्तों, जिसे पाकिस्तान में $1 मिलियन क्वेश्चन कहा जाता है। अब आते हैं एक और आखिरी और बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ कि हमारी इकॉनमी क्यों मुसलसल IMF और कर्ज़ों के बोझ में रहती है। हम क़याम पाकिस्तान से अब तक 22 मरतबा IMF के पास क्यों जा चुके हैं। अमेरिका, चीन, अरब ममालिक और जापान वगैरह से जो इमदाद या कर्ज़े लेते रहे वो इसके अलावा हैं। 22 मरतबा सिर्फ हम IMF के पास जा चुके हैं। ये IMF की गालिबन हाईएस्ट, किसी भी मुल्क की सबसे ज़्यादा उसके पास जाने की मिसाल है गालिबन। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन आप चेक कीजिएगा, ये टॉप 1-2 में है। इसकी दोस्तों एक वजह तो ये है, आप जान गए कि शुरू में ही मिलिट्री का इतना बड़ा बोझ पड़ गया कि मुल्क चलाने के लिए कायद आज़म को ही अमरीकी इमदाद की तरफ देखना पड़ा और उन्होंने नुमाइंदे भेजे। इसके अलावा ये हुआ कि पाकिस्तान और भारत की तकसीम के साथ ही इंडस्ट्री भी इस तरह तकसीम हुई कि पाकिस्तान के पास एक भी बड़ा इंडस्ट्रियल शहर नहीं आया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो बड़े यूनिट्स थे, जहाँ इंडस्ट्री थी, जहाँ से एक्सपोर्ट्स होती थी, जहाँ प्रोडक्शन होती थी, वो सब भारत के पास चले गए। पाकिस्तान को हर चीज़ नए सिरे से करना पड़ी। दरअसल पाकिस्तान बना था, इंडिया आप समझें कि इस तरह था कि आज़ाद हुआ था,
फिर ये हुआ कि 71 में जब पाकिस्तान आधा टूट गया, आबादी के लिहाज से आधे से भी कम रह गया, तो भी फौज की तादाद वही रही जो मुतहदा पाकिस्तान की दफा थी। हालांकि जोग्राफिया और आबादी दोनों बहुत कम हो चुके थे, सो बहुत बड़ा मुआशी बोझ पड़ा। ये एक पॉइंट था। दूसरी गलती जो हमने बतदरीज इख्तियार की, ग्रेजुअली हम उसकी तरफ बढ़ते चले गए और फिर सख्त होते चले गए, वो थी हमसायों से इख्तलाफात को ट्रेड से मुंसलिक कर देना। अब देखें कि ये गलती क्यों थी। दुनिया के वो तमाम ममालिक जिनमें कोई दुश्मनी है या जोग्राफियाई झगड़ा है, वो अपने इख्तलाफात के बावजूद तिजारत को, ट्रेड को ब्रेक नहीं लगाते। चीन ताइवान से हालत जंग में है, लेकिन सालाना 189 बिलियन डॉलर्स की तिजारत करता है। दोनों में सियाहत के लिए कोई रुकावट नहीं है। इसी तरह चीन भारत से भी जंगें कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तिब्बत और अक्साई चीन समेत 10 बड़े बड़े जोग्राफियाई तनाज़ात हैं, जियोग्राफिकल डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन चीन भारत से सालाना 140 अरब डॉलर्स, 140 बिलियन डॉलर से ज़ायद की म्यूचुअल ट्रेड करता है। अमेरिका जो आज़ाद ही दोस्तों बरतानिया से जंग करके हुआ था, लड़ाई से हुआ था, खून बहा के हुआ था, वो भी बरतानिया से एक दिन के लिए तिजारत बंद करके नहीं बैठा। अभी पिछले साल, 1-2 साल पहले तक दोनों की तिजारत जो थी वो 270 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की थी, जो दोनों के दरमियान हुई। इसी तरह अभी कल तक जब यूक्रेन पर रशिया ने हमला नहीं किया था, तो रूस और अमेरिका जो एक दूसरे के राइवल हैं, दुश्मन हैं, उनमें तिजारत 28 अरब डॉलर, 28 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की थी। दोनों में तिजारत और सियाहत इतनी आम थी कि डोनाल्ड ट्रंप मॉस्को में ट्रंप टावर बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। यह स्टोरी आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह इंग्लैंड और फ्रांस को आप देख लें, जर्मनी और फ्रांस को भी देख लें, ये सब माजी के दुश्मन और हाल के राइवल हैं, इस वक्त भी राइवल हैं, लेकिन उनके दरमियान तिजारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, क्योंकि उन्होंने वो गलतियां करके सीख लिया है जो गलतियां हम दोबारा कर रहे हैं। इनके मुकाबले में आप पाकिस्तान को देखें और भारत को देखें, हमने जोग्राफियाई तनाज़ात को, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को बुनियाद बनाकर समाजी, मुआशी और सफारती ताल्लुकात भी बेहतर करने की कोशिश बंद कर दी। आखिरी कोशिश फरवरी 1999 में हुई थी, पिछली सदी के आखिरी साल में, जब भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी मीनार पाकिस्तान लाहौर आए थे। उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम किया, आगे बढ़ने की अच्छी अच्छी बातें की, शायरी भी की, लेकिन ये सारी कोशिश जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनके 4 साथियों के नाकाम कारगिल एडवेंचर ने तबाह कर दी। ये कहानी भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद पाक भारत ताल्लुकात बेहतर करने की हर कोशिश दोस्तों शकूक व शुबहात का शिकार होकर दम तोड़ गई, यहाँ तक कि आज का नरेंद्र मोदी का भारत वजूद में आया, जिससे किसी पेशरफ्त की गुंजाइश ही नहीं बची। दोस्तों अफसोस से कहना पड़ता है कि पसमानदा माशरों में फॉरेन पॉलिसी तक को जज्बात से डील किया जाता है, जबकि एडवांस कंट्रीज़, तरक्की याफ्ता ममालिक तनाज़ात के हल पर अलग से काम करते हैं और तिजारत पर, ट्रेड पर अलग से। दोनों स्ट्रीम्स साथ साथ चलती हैं, हर मामला अपने अपने डोमेन में रहता है। तो माय क्यूरियस फेलोज़, ये जो वजूहात, जो मसाइल हमने आपके सामने रखे, ये मेरे ज़ाती ख्यालात हैं, और ना तो ये हतमी बातें हैं और ना मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। ये मेरे ज़ाती दर्दमंदाना एहसासात हैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। मैं पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं खुशनुमा, खूबसूरत, चमकते दमकते और झूठे प्रोपेगेंडे से खुशियाँ बखेर कर अपने हमवतनों को धोखा देने के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मेरा मौक़िफ़ सच्चाई है, भले वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, क्योंकि तरक्की का रास्ता दोस्तों सच्चाई की सड़क पर ही तय होता है, झूठे खुशनुमा दायरों में और ख्वाबों में नहीं। मेरे ख्याल में हम सबको गौर करना चाहिए कि फूल रुत में खिज़ां किस तरह छा गई, कौन सा मोड़ हमसे गलत मुड़ गया। अच्छा, ये तो मसाइल थे दोस्तों, इसके हल के लिए तफसील से अलग वीलॉग बनाना होगा, लेकिन मुख्तसरन अभी अगर आपके जहन में आ रहा है कि मसला तो मैंने बताया है, इसका हल क्या है, इसके लिए तफसील से फिर कभी बात करेंगे। लेकिन 2 बातें ऐसी हैं जो हमारी सिमत बहरहाल दुरुस्त कर सकती हैं। पहली ये कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ओपन डिबेट और शफाफ कागज़ों पर बननी चाहिए जो सबके सामने हो, और ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अवाम के मयार ज़िंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को ऊपर ले जाने के नुक्ता नज़र से बननी चाहिए। किसी ख़ास सोच को परवान चढ़ाने, किसी दुश्मनी या दोस्ती को सामने रखकर कोई पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। अनाओं के बजाय इकॉनमी और अमन को सामने रख कर पॉलिसी बननी चाहिए, और कोई बात नहीं। दूसरा मामला ये कि हम सब पाकिस्तानियों को मसीहाओं का इंतज़ार, मसीहाओं की पूजा और किसी सियासी लीडर को मसीहा समझना ही नहीं चाहिए।
کیونکہ یہ ماضی کی خوش فہمیاں تھیں کہ کوئی ایسا لیڈر آئے گا جو امام زماں رستم جہاں ہوگا اور وہ ہمارے تمام مسائل حل کرے گا۔ یہ صدیوں پرانے خوفزدہ بے بس انسان کی خود کو طفل تسلیاں ہوتی تھیں دوستو۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ایسا کوئی لیڈر کبھی نہیں آتا جو تمام مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہمیں مسیحاؤں پر نہیں، شفاف پروسیس پر اصرار کرنا چاہیے۔ شفاف ووٹنگ، شفاف عدالت اور شفاف بجٹ۔ اوجھل کچھ نہیں، جو اوجھل ہے وہ عوام سے دھوکہ ہے۔ دوستو آخر میں ان 2 طویل ویلاگز کو دیکھنے پر آپ کا بہت شکریہ۔ یہ گفتگو اوپن ہے، آپ اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ہم اس طرح کے ایشوز پر اور بھی ویلاگز کریں گے، آپ کی رائے بھی سامنے رکھیں گے۔ آپ اپنے سوالات ضرور کمنٹس میں لکھیں یا مجھے میرے ٹویٹر ہینڈل پر آپ شیئر کر دیں۔ اس سے پہلے آپ پاکستانی تاریخ پر ہماری انتہائی دلچسپ ڈاکومنٹری دیکھو سنو جانو پر دیکھ چکے ہوں گے، اگر نہیں دیکھی تو آپ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ، روس، چین سپر پاور کی گریٹ گیم کیسے لڑ رہے ہیں، اور یہاں دیکھیں کہ انسانوں جیسا سوچتا روبوٹ گوگل نے بنایا ہے کیا۔